إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان کی آج 25 تاریخ ہے اور آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب روزے سے ہوں گے۔ تو رمضان المبارک ہمارے قریب ہے اور یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ آنے والا ہے، تو اس کا ہمیں بطور ایک مہمان کے استقبال کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنا ہو تو ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، تو اسی طرح رمضان المبارک بھی ایک ایسا مہینہ ہے جو ایک مہمان کی طرح ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری آپ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں تمہیں کیا کیا خوبیاں ملنے والی ہیں، اس مہینے میں تمہیں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے اندر ثواب، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے، یعنی اس ایک رات کے اندر نیکی کرنے کا ثواب اس طرح ہے گویا کہ آپ نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کسی نیکی کو کر لیا ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے سلف صالحین جو ہیں، جو بزرگ پہلے گزرے ہیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، وہ باقاعدہ رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے معلّہ بن فضل، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، کانوا یدعون 6 اشہر ان یبلغہم اللہ رمضان، وہ 6 مہینے یہ دعائیں کر کے گزارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان سے پہلے 6 مہینے وہ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور اگلے جو بقیہ سال بچتا تھا
وہ سارے کا سارا اس دعا کے اندر گزار دیتے تھے ان یتقبلہم اللہ رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ان سے رمضان کے مہینے کی عبادات کو قبول کر لے۔ گویا ان کا پورے کا پورا سال جو ہے وہ رمضان کے ارد گرد گھومتا تھا۔ آدھا سال انتظار میں گزار دیتے تھے اور اس کے بعد والا جو آدھا سال ہے وہ اس دعا کے اندر گزار دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ جو تو نے سعادت بخشی ہے، یہ جو تو نے ہمیں فرصت عطا کی ہے، یہ جو تو نے ہمیں موقع عطا کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اس کو ہم سے قبول فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ 3 آدمی تھے تو ان میں سے 2 آدمی شہید ہو گئے، 2 آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے، تینوں ہی مجاہد تھے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ بچ گیا اور وہ کچھ عرصے بعد فوت ہوا، وہ شہید نہیں ہوا۔ تو بعد میں کسی کو خواب آئی، اس نے دیکھا کہ جو 2 پہلے شہید ہو گئے نا، ان کا بھی اگرچہ بڑا مرتبہ ہے، انہوں نے شہادت پائی تھی، لیکن نیکیوں کے حساب سے اور اعمال کے حساب سے جو بعد میں فوت ہوا وہ ان سے آگے نظر آ رہا تھا، یعنی اس کی نیکیاں زیادہ نظر آ رہی تھیں۔ یہ دونوں باتوں میں ویسے فرق ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس نیکیاں کتنی زیادہ ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہید کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے اور سب سے زیادہ ہے، لیکن خیر وہ 2 لوگ جو شہید ہوئے تھے اور تیسرا جو بعد میں عام طبعی موت فوت ہوا تھا، خواب میں جب دیکھا گیا تو جو تیسرا شخص تھا جو بعد میں فوت ہونے والا تھا وہ شہیدوں سے آگے آگے نظر آتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے اعمال اور نیکیاں زیادہ تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ 2 شہید ہیں اور یہ ایک طبی موت فوت ہوا ہے، تو یہ ان سے آگے آگے کیوں نظر آتا ہے، یہ اس کی نیکیاں زیادہ کیوں نظر آتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیسا قد صلی وصام بعدہما، تو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے شہید ہونے کے بعد اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، اس کے بعد رمضان آیا تھا، اس نے اس رمضان کے روزے رکھے تھے، لیکن جو 2 پہلے شہید ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کا زندگی میں ایک مرتبہ بھی آ جانا یہ انسان کو کتنا آگے لے جاتا ہے، اگر انسان اس کا حق ادا کرے، اگر ہم رمضان المبارک کی قدر کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ پچھلا رمضان المبارک جو گزرا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، لیکن یہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے، گویا کہ وہ ایک سعادت مندی سے محروم رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک ختم ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے باقاعدہ وہ روتے تھے، ان کے آنسو نکلتے تھے، ان کو وہ غمگین اور پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب دوبارہ یہ موقع ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ تو رمضان کی اس اہمیت کے پیش نظر رمضان کی اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے پہلے، یعنی جب رمضان آ جائے گا پھر تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تب اگر ہم نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، لیکن رمضان آنے سے پہلے پہلے ہی ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ رمضان کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ جائے، رمضان کا ایک دن بھی جو ہے وہ ہم سے ضائع نہ جائے، اس میں ہم جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینی چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، تابعی ہیں اور بہت بڑے یہ بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں جعل اللہ رمضان مزمارا لخلقہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے ایک دوڑ کی مانند قرار دیا ہے، ایک مقابلے اور ریس کی طرح بنایا ہے۔ جب مقابلہ ہوتا ہے، ریس جب لگتی ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حسن بصری فرماتے ہیں کہ رمضان کو لوگوں کے لیے اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کے اندر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں نے رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، دوسرا کہ جی میں نے رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، میں نے روزہ جو ہے وہ زیادہ اہتمام سے رکھنا ہے، میں نے قیام جو ہے وہ زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، یا دیگر نیکیاں جو ہیں وہ میں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنی ہے۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، یہ باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے،
باقاعدہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، وسلم لنا رمضان، اے اللہ رمضان کو ہمارے سپرد کر دے، یعنی اے اللہ ہمیں رمضان کے سپرد کر دے اور رمضان کو ہمارے سپرد کر دے، وتسلمہ منا متقبلا، اور اے اللہ جب تو رمضان کو ہم سے لے تو اس حالت میں لے کہ ہماری ساری کی ساری جو نیکیاں ہیں اور اعمال ہیں وہ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں یا ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ رمضان کے لیے کتنی تڑپ رکھتے تھے، کتنی محنت کیا کرتے تھے، کتنا شوق رکھتے تھے۔ وہ رمضان کو کارآمد بنانے کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے ایک مومن کیوں نہیں خوش ہوگا، کیونکہ اس کے اندر مومن کو وہ خوشخبریاں ملتی ہیں جو کسی اور مہینے میں یا دن میں نہیں ملتی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو فرشتے ہیں وہ آ کے باقاعدہ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اے اللہ جو بدیاں کرنے والا ہے اس کو بدی سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ گویا پورے کا پورا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ اگر ہم نیکی کرنا چاہیں تو ہم بہتر سے بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم برائی سے رکنا چاہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما دیتا ہے کہ ہم برائی سے رک سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو کھانے پینے کے اندر ان کا اس طرح کا مزاج ہوگا یا اس طرح کی روٹین ہوگی کہ وہ ایسی چیزیں کھاتے ہوں گے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا ایسی چیزیں کھاتے ہوں گے جو شرعی طور پہ ہی حرام ہے، ان کو کھانا ہی نہیں چاہیے، ہر دو اعتبار سے، شریعت کے لحاظ سے وہ حرام ہو یا ویسے صحت کے لیے نقصان دہ ہو یا اسے نہیں کھانا چاہیے۔ تو اگر وہ نہیں اس سے وہ پابندی نہیں ہو رہی، اس سے وہ چیزیں نہیں چھوٹتی، تو رمضان المبارک ہمارے لیے ایک بہترین مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ ہم جس چیز کو چھوڑنا چاہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے والے جو ہیں، ایک چھوٹی سی آپ مثال لے لیں، یہ سگریٹ نوشی جو کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی ان سے چھوٹتی نہیں ہے، لیکن جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے سگریٹ پینا روزے کے دوران ویسے بھی حرام ہے لیکن روزے کے درمیان بھی حرام ہے، اور اگر کوئی سگریٹ نوشی کرے گا، شراب نوشی کرے گا تو ظاہر ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم روزے کے اندر جس طرح صبر کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اگر ہم یہ بات سوچیں اور اپنے ذہن پہ دباؤ ڈالیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 10، 12، 14 گھنٹے یہ توفیق دے دی ہے کہ میں اس لعنت سے اور اس گند سے دور رہا ہوں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے سکتا ہے۔ جس طرح میں نے رمضان کے اندر محنت کی ہے، روزے کے دوران محنت کی ہے، فجر سے لے کے شام تک محنت کی ہے، جس ذہن کے ساتھ میں اس دورانیے میں رکا رہا ہوں، اگر یہی ذہن میں بعد میں بھی بنا لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے رکنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو نیکی کرنے کی عادت وہ اپنے آپ کو ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی تھی وہ رمضان کے اندر ان کمیاں کوتاہیوں کو پورا کر لیتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہہ لیجئے جو تہجد کی نماز ہے یا جس کو ہم صلاۃ القیام کہتے ہیں، یا جو رمضان کے اندر ہم تراویح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ بہت فضیلت والی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے کبھی بھی یہ نماز نہیں چھوڑی تھی، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی یہ عادت نہیں بن پاتی۔ البتہ رمضان کے اندر اگر ہم شروع کر دیں تو جس طرح رمضان کے 29 یا 30 دن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو سمجھائیں تو آئندہ دنوں میں اور مہینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری روٹین ہماری تب بنے گی جب رمضان کی روٹین کی ہم پابندی کریں گے۔ تو اگر ہمارا رمضان اس طرح گزر جائے جس طرح کے بقیہ 11 مہینے گزرتے ہیں تو ظاہر ہے آنے والے دن جو ہیں وہ اس سے بھی خراب گزریں گے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب بھی آپ نے کوئی بری عادت چھوڑنی ہے یا اچھی عادت کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے تو وقتی طور پہ اپنے آپ کو جبر کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پہ ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ
مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ صبر کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو رمضان المبارک ہمارے لیے یہ ایک بہترین مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی بھی اچھی عادت ڈالنے کی محنت کر سکتے ہیں اور کوئی بھی بری عادت جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ قیام کی ہم اپنے آپ کو عادت ڈال سکتے ہیں، اسی طرح حرام چیزیں چھوڑنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال سکتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، قرآن کریم ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم کے بغیر کسی انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تو گویا کہ ہم صفر ہیں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق بھی ہم اس رمضان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ کا تعلق پورے 11 مہینے یا آپ کہہ لیں 12 مہینے قرآن کریم کے ساتھ بڑا بہترین ہوتا تھا، لیکن رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محنت کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رمضان کو شہر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان کو شہر قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان اور قرآن کی آپس میں یہ نسبت بھی ہے کہ قرآن کریم نازل ہی رمضان میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا تھا۔ یہ بات پتہ نہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نہیں بتا چکا۔ قرآن کریم کا جو نزول ہے اس حوالے سے قرآن کریم میں 2 طرح کی معلومات ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ شریعت میں 2 طرح کی معلومات ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا، بلکہ رمضان المبارک کے اندر ہی نہیں، ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا، یعنی ایک رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ دوسری جو معلومات ہیں، دوسری جو بات ہے ہمارے ذہن میں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، یا رمضان شہر قرآن ہے اور قرآن کریم جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو اس بات کو آپ اس طرح سمجھیے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود تھا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود تھا، وہاں سے آسمان دنیا پہ آیا، اور وہاں سے آگے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے۔ ایک ہی دفعہ سے مراد یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن کریم جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اسے آسمان دنیا پہ لا کے رکھ دیا گیا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان میں بھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیکن آسمان دنیا سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوا، وہ رمضان میں بھی ہوتا رہا اور رمضان سے ہٹ کے بھی ہوتا رہا ہے۔ خیر یہ ایک بات تھی جو عام طور پہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں اگر آپ کہہ لیجئے کہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں جن کو دین کے ساتھ ویسے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ دینی معلومات میں اس نقطہ نظر سے ضرور دلچسپی رکھتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف لگے ہوئے ہیں ان کو گمراہ کیا جا سکے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ سیدھی سی بات ہے، آپ کو کوئی ملحد قسم کا آدمی، کوئی بے دین آدمی مل جائے گا تو وہ آپ کو 1 منٹ کے اندر پریشان کر کے رکھ دے گا کہ بھئی آپ کس دین کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اس میں ایک دفعہ آپ کہتے ہو کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، ایک رات میں نازل ہوا، دوسری دفعہ تم کہتے ہو کہ قرآن کریم 23 سالوں میں نازل ہوا، تو دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ تو دونوں ہی باتیں صحیح ہیں، لیکن اس تفصیل کے ساتھ۔ اس سے آپ ویسے مختصراً یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں اگر آپ کو صحیح معلومات نہیں نہ ہوگی تو آپ کو ایک لمحے کے اندر دین سے کتنا زیادہ متنفر کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو دین کے بارے میں معلومات ہوں گی تو وہ اعتراض جو آپ کو بہت بڑا اعتراض لگتا ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ خیر اصل بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان جو ہے اس کو شہر قرآن کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے اندر محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تراویح کے اندر ہم قرآن کریم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، اور وہ بھائی اور وہ بزرگ یا وہ بچے یا وہ مائیں بہنیں جن کی ساری عمر گزر گئی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں جی قرآن کریم تو ہمیں آ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ عزم کر لینا چاہیے اور اس دفعہ انہیں یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ اس رمضان کے اندر یہ کام ہم ختم کر دیں گے۔
یہ عذر ہم ختم کر دیں گے کہ قرآن کریم ہمیں پڑھنا نہیں آتا، یا قرآن کریم کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یا قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں تو جی الف بے نہیں آتی تو قرآن کریم کہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، یا ہم تو جاہل لوگ ہیں، قرآن کریم تو اتنی عظیم کتاب ہے ہمیں کیسے سمجھ آ سکتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شیطان انسان کو کس کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بالکل، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو، آپ کہہ لیجئے وہ فوق کل ذی علم علیم، کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو تو وہ بہت سارے علم کے مقابلے میں، بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں وہ جاہل ہی ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم سے دور ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں، میں تو ایک سیدھا سا آدمی ہوں، میں تو جی دنیا دار آدمی ہوں، تو قرآن کریم تو اتنی عظیم کتاب ہے، میرا اس کے ساتھ کیا لین دین ہو سکتا ہے۔ بھئی ہم جاہلوں کو سنوارنے کے لیے اور ہم چھوٹوں کو بڑا بنانے کے لیے تو قرآن آیا۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہم نے بنانا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت دکھائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں علم کی روشنی سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کی جو بنجر زمینیں ہیں اللہ تعالی انہیں سیراب کرے۔ اگر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کریم اصل میں نازل ہی ہمارے لیے ہوا ہے، جو پہلے سے ہی سیدھے رستے پہ ہے، اگرچہ قرآن کریم اس کے لیے بھی ہے، لیکن زیادہ قرآن کریم کا ہدف تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے دین کو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو اس وقت یہ کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں، یہ سفید پوش لوگ ہیں اور یہ دوسرے لوگ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ وہاں سارے کے سارے لوگ موجود تھے، بلال حبشی بھی موجود تھے، ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، 60 سال 70 100 سال کے بابے بھی موجود تھے، اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بچیاں بھی موجود تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بزرگ عورتیں بھی موجود تھیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ میری عمر ابھی تو بہت تھوڑی ہے تو میں قرآن کی طرف نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکتی، یا میری عمر تو بہت زیادہ ہو چکی ہے لہٰذا میں ایکسپائر ہوں اب قرآن کے ساتھ میں۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا آپ کہہ لیجئے ہمارے اوپر بہت بڑا وار ہے کہ ہم اس انداز سے سوچنا شروع کر دیں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے یا حصے کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ دین ہمارے لیے نہیں رہا یا قرآن کریم ہمارے لیے نہیں رہا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہم تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، یہ باتیں پہلے بھی میں مختصراً بیان کرتا رہتا ہوں، آئندہ بھی میرا ذہن ہے انشاءاللہ اس پہ ایک مستقل خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا، یا اس سے ہٹ کے یہاں دروس جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بات بیان کروں گا کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ چند لمحوں اور مرحلوں کے اندر جو ہیں قرآن کریم کے ساتھ ٹوٹا ہوا جو سالوں کا تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ خیر رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق بھی مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رمضان سے پہلے ہمیں کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ایک سیاسی موضوع کی طرح جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں زیر بحث ہو جاتا ہے، وہ یہ رویت حلال والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ رویت حلال کمیٹی والا جو نا یہ عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح ہیں، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں نا، یہ میڈیا شیڈیا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان کو سامنے رکھ کے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صوموا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کے تم روزے رکھنے شروع کرو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند کو دیکھ کے ہی روزے افطار یعنی رمضان کا مہینہ ختم کرو، فإن غم علیکم، اور اگر شعبان ختم جب ہونا ہے اس دن جو ہے وہ مطلع ابر آلود ہو، یا رمضان جب ختم ہونا ہے اس دن مطلع ابر آلود ہو، یعنی مہینے کے شروع ہوتے وقت یا ختم ہوتے وقت کسی بھی وقت مطلع ابر آلود ہو رمضان کے شروع میں یا آخر میں، تو اس کا سیدھا سا اصول یہ ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو آپ نے اس مہینے کو 30 دنوں کا شمار کر لینا۔ ویسے عربی مہینہ 29 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے اور
30 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہمیں 29ویں دن جو ہے وہ چاند نظر آ جائے تو پھر ہمیں 30 پورے نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں مطلع ابر آلود ہے، چاند دیکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ آپ نے 30 دن پورے کر لینے۔ اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا شروع ہونا یا ختم ہونا یہ چاند کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طرح منسلک ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اچھا، دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بندہ چاند کو دیکھ لے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خود نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ کو کوئی قابل اعتماد شخص یہ خبر دے دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو پھر اس کی بات پہ بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں میں آپس میں بحث و تکرار ہونا شروع ہو گیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سب نے جو ہے نا وہ جس طرح ہم چاند دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی شاید اس طرح کا ماحول نہیں رہا، پہلے یہ تھا کہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ چاند دیکھنے کی تگ و دو میں مصروف تھے، لیکن کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ لیکن مجھے چاند نظر آ گیا۔ چھوٹے بچے تھے، نظر ان کی ہو سکتا ہے زیادہ تیز ہوگی جس وجہ سے انہیں نظر آ گیا، یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاند نظر آ گیا۔ تو کہتے ہیں جب سارے کے سارے لوگ ایک طرف مصروف تھے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ کل سے رمضان ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ جو رؤیت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی چاند دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا، وہ آپ نے خود دیکھا ہو یا آپ کو کوئی اور خبر دے دے۔ رہ گی یہ بات کہ کیلنڈر پہلے بن سکتا ہے یا علم فلکیات کے زور سے، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ علم فلکیات کہتے ہیں نا، یہ ابھی کل پرسوں نہیں یہ آیا، یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ پرانا ہی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں رمضان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم الحساب یا علم فلکیات کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے، لہٰذا علماء نے اس چکر میں کبھی بھی نہیں پڑھے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے یہ پہلے ہی کیلنڈر جاری کر دیا ہو کہ فلاں تاریخ جو وہ رمضان شروع ہونے والا ہے یا فلاں تاریخ کو ختم ہونے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا یا افطار کرنا یہ چاند دیکھنے کے ساتھ۔ بعض لوگ عجیب و غریب قسم کا شبہ پیش کرتے ہیں کہ جی مولانا صاحب آپ گھڑی دیکھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ اسی نظام پہ اعتماد کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی نماز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے۔ نماز کا ایک محدود وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ وقت جب ہو جائے گا تو ظہر کا ٹائم ہے، یہ وقت ہو جائے گا عصر کا ٹائم ہے۔ اس کے لیے اگر آپ نے کیلنڈر بنا لی ہے، اس کے لیے اگر آپ نے گھڑی بنا لی ہے تو اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن چاند دیکھنے کے لیے، یعنی چاند دیکھنے کے لیے بھی اگر آپ نے کوئی دوربین بنا لی ہے یا کوئی ایسا آلہ بنا لیا ہے کہ آنکھ سے چاند نہیں نظر آتا، البتہ اس سے نظر آ جاتا ہے، ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا نظام بنائیں، آپ کہیں کہ اس پہ اعتماد کر لیں لیکن چاند کو نہ دیکھیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین والنفاق والمنافقین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔